کہ واٹ از اے خانقاہ ان دا ماڈرن سینس آف دا ورڈ. ایک خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس میں ایک بزرگ ہستی ولی اللہ فقیر جو ہے وہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اینی آف یو، آفاق بھائی آپ کچھ. ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے اپنی خطبات میں، یہ نکات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خلق سے مر جاؤ. تو خلق سے مرنے سے مراد یہ ہے کہ مخلوق سے کسی قسم کی امید اور توقع نہ رکھی جائے. دوسرے وہ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات سے مر جاؤ. یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ کسی کا دست کرم ہو تو یہ ممکن ہے. تو ان چاروں چیزوں میں جو چیز سامنے آئے گی وہ ابھی آ جائے گا. وہ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں سے مر جاؤ. یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. اس میں بھی کسی کا دست کرم ہو تو ہو سکتا ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مر جاؤ. منہ تو قبل انت منہ تو مر جاؤ مر جانے سے پہلے. تو یہ چار نکات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا نصب العین ہے. اور اس نصب العین کی پریکٹس جو ہے وہ کرانا اولیاء کرام کا کام ہے. تو اولیاء کرام پھر جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی یہاں پر جیسے یہ چاروں عوامل جو ہیں، یہ اگر کسی بندے کے ساتھ پریکٹس کرائی جائے تو وہ اپنے آپ سے مرے گا تو ظاہر تو ہوگا کچھ، مرتا تو کوئی ہے نہیں. تو روح کو پانا جو ہے وہ ہم لوگوں کا کام ہے. ان تمام چیزوں کی قربانی کے پاس جو چیز جو آئے گی روح، تو کہ انسان یہ کہنے کے قابل ہو سکے کہ میں نہ عاقل ہوں نہ عالم ہوں نہ جاہل ہوں، میں تو ایک روح ہوں. تو اس چیز تک پہنچانے کے لیے خانقاہ کا ظہور ہوا، اور یہی کام سارے خانقاہ والے کراتے ہیں. اب اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ خانقاہوں میں یہ ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. بے شک بے شک، بالکل صحیح بالکل صحیح. رضوان بھائی اسی ایسپیکٹ پہ کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے تو پلیز. نہیں، میرے خیال میں جو حقیقت ہے وہ تو آفاق بھائی نے بیان کر دی. جو اصل میں مرکز ہے تو یا مغز ہے. اب باہر کی ہڈی کا ذکر کرنا جو ہے وہ کچھ الٹی ترتیب لگتی ہے، مگر تاریخی طور پہ یہ کہ خانقاہ جو ہے کہتے ہیں کہ صوفیہ کے لیے پہلی ایک الگ جگہ جو ہے اس دور کی شام میں بنی تھی، اور پھر مسلم دنیا کا یہ ایک خاصہ ہو گیا. مگر اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ تو اصحاب صفا کی جو صف ہے، جو مسجد نبوی میں جہاں پہ اصحاب صفا بیٹھتے تھے، جو سب کچھ جو آفاق بھائی نے فرمایا کہ خلق سے تعلق توڑ کے اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے تھے. جو صف ہے اس پہ مقیم تھے. تو اصحاب صفا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ پوری مسلم دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ جو کہ فارسی لفظ ہے درویشوں کی رہائش گاہ کے لیے یا ان کے گیدرنگ پلیس کے لیے، ان کے مقام تدریس اور درس اور اتصال اور رابطے کے لیے، تو اسے اکثر یہاں پہ آستانہ یا بعض علاقوں میں تکیہ یا زاویہ، اس کے مختلف نام ہیں. دربار ایک کامن نام ہے. تو یہ ایک گیدرنگ پلیس فار دا صوفیز کے حوالے سے اس کے مختلف نام ہیں. اور ہم آج کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کل کی جو کانفرنس ہے اس میں سندھ کے حوالے سے بات ہوگی. ظاہر ہے صوبہ اور شہر جو ہے ان کے آپس میں روابط رہتے ہیں، اور لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اور سلسلے جو ہیں سارے صوفیہ کے جو سلسلے ہیں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو جوڑا جاتا ہے. دے آر اے یونیفائنگ فورس، دے آر ناٹ اباؤٹ ڈفرینسز. مگر اس کے ذریعے سندھی، پنجابی، بلوچی، مہاجر، پٹھان، اور یورپین ہو یا افریقن ہو، سب لوگ جڑتے ہیں اور جا کے اپنی لسانی اور نسلی جو کہ فرق ہوتے ہیں اور تعصبات ہوتے ہیں ان سے بالاتر ہو جاتے ہیں، اور ایک محبت کے اور ایک امن کے اور ایک عقیدت کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، جو کہ ان کے مرشد سے ہوتا ہوا انہیں بغداد اور اجمیر اور سہرورد اور تونسیہ اور مراکش اور ان سب جگہوں سے جوڑ دیتا ہے، اور آخر کار جا کے مدینے سے جوڑتا ہے، اور وہیں سے پھر اللہ سے جڑتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان اپنی ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے. ویسے تو مسجد ہے ہماری مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم طریقہ سب کے ساتھ جڑنے کا، مگر عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک محلے کو سرو کرتی ہے، اور محلے میں عموماً ایک قسم کے لوگ بستے ہیں.